الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج جمعۃ المبارک کی بابرکت حاضری کے لیے اللہ رب العزت کے پاک گھر میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا ہے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتاب دی تو ساری کتابوں سے افضل۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عورتیں جو حضور کے نکاح میں آئیں وہ عطا فرمائیں تو ساری کائنات کی عورتوں سے افضل۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے آل عطا فرمائی تو وہ آل افضل، اور ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ اگر بات کی جائے حضور کے صحابہ کی تو جی ہاں، اللہ رب العزت نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے ہیں وہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل عطا فرمائے ہیں۔ ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی شان والا ہے، رفعت والا ہے، اور حضور کے صحابہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ ان کی شان کا خطبہ خود قرآن نے پڑھا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان نبی کے صحابہ کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ باغات، وہ جنت رب تعالیٰ نبی کے صحابہ کو عطا فرما دے گا۔ خود خالق کائنات جن کی شان و عظمت کا خطبہ قرآن کے اندر بیان فرمائے، محترم سامعین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنے عظمت والے ہوں گے، وہ کتنی شانوں والے ہوں گے، وہ کتنی رفعتوں مقام والے ہوں گے جس کی شان کا خطبہ خالق کائنات قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ایک مقام تھوڑی، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العزت نے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، وعدہ فرما لیا اے نبی کے صحابہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ وَكُلًّا کے الفاظ ہیں، یعنی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جو آخری حضور کے صحابی ہیں اس صحابی تک
جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور یہ قرآن ہے، قرآن جس کو ماننا ایمان ہے، جس کا انکار کفر ہے، جس کو ماننا ایمان اور جس کا انکار کفر۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان قرآن عظیم کے اندر چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، موجود ہے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اسی لیے عشاقان قرآن، عشاقان اہل ایمان وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو خالق کائنات نے محبوب کے سینے پر اتارا ہے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے نبی کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سارے صحابہ شان والے، عظمت والے، مقام والے، قطعی طور پر جنتی ہیں۔ اور الگ الگ اگر حضور کے صحابہ کی شان کو سنا جائے، پڑھا جائے، بیان کیا جائے تو کتب احادیث ہوں، کتب تاریخ ہوں، کتب سیر ہوں، وہ بھری پڑی ہیں حضور کے صحابہ کی شان و عظمت سے۔ خاص طور پر یہ جمادی الثانی کا مہینہ گزر رہا ہے، جمادی الثانی کا یہ مہینہ تشریف لایا۔ اس مہینے کے اندر حضور کے بہت ہی پیارے صحابی، حضور کے یار غار بلکہ یار مزار، حضور کے جان نثار صحابی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، جی ہاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک اس مہینے کے اندر 22 جمادی الثانی کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی ہی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے محترم سامعین کرام، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی ان کو معیار ایمان قرار دیا گیا، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو لہٰذا فلاح اور کامرانی اور انسان کی زندگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوگی جب انسان زندگی گزارے تو اس طرح کہ اس کے دل کے اندر نبی کی اہل بیت کا پیار بھی موجود ہو اور نبی کے صحابہ کا ادب بھی موجود ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دامن کو چھوڑتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ جو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے پیار کرے، حضور کے صحابہ کا بغض اس کے دل کے اندر ہو، وہ بھی سچا مسلمان نہیں۔ اور جس کے دل کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت ہو اور اہل بیت کا عشق نہ ہو، وہ بھی سچا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ سچا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے دل کے اندر نبی کی اہل بیت کا پیار بھی ہو، نبی کے صحابہ کی عقیدت بھی ہو، اور وہی اسی بندے کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ تو آج اگر بات کی جائے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو محترم سامعین کرام، حضور کے اس صحابی کی کیا شان و عظمت ہے، کیا ان کا مقام ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ آپ کا اصل نام نہیں، آپ کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے، اور آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، عتیق بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ لقب صدیق اور عتیق کیسے ملا آپ کو، یہ بھی بڑی داستان ہے۔ صدیق کہتے ہیں سب سے زیادہ سچے کو، اور عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ تو یہ صدیق اور عتیق
آپ کو لقب کیسے ملے؟ محترم سامعین کرام، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لقب ملنے کی وجہ کو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کیونکہ آپ زمانہ جاہلیت کے اندر اور زمانہ اسلام کے اندر آپ نے ہر وقت سچ بولا ہے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس صفت مبارکہ کے پیش نظر اللہ کے محبوب نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، معراج کا معجزہ حضور کو عطا فرمایا، تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل، میری قوم تو اس بات کا انکار کرے گی کہ میں رات کے مختصر سے حصے کے اندر میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اور پھر اس کے بعد لا مکان کی منزل تک میں گیا، جنت کی سیر کی، دوزخ سے میرا گزر ہوا، میں نے یہ سب کچھ دیکھا، اور یہ سارا منظر میں نے ایک رات کے اندر دیکھا، اتنی سیر میں کر کے آیا۔ تو جبریل، لوگ تو اس کا انکار کریں گے، میرا اقرار کیسے کریں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جناب جبریل امین علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اقرار کیا، تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب غم نہ فرمائیں، ان لوگوں کے اندر آپ کا یار ابو بکر بھی موجود ہے، وہ آپ کی بات کو تسلیم بھی کرے گا اور اس واقعے کی تصدیق بھی فرمائے گا، اس واقعے کی تصدیق بھی کرے گا اور اس بات کو تسلیم بھی کرے گا۔ تو اسی وقت سے جب آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے اسی طرح انکار کیا اور چلے گئے جناب ابو بکر کے پاس جو اضعف ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے تھے۔ انہوں نے کہا یہ امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی ادھر اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا رہا تھا، کوئی ادھر اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا رہا تھا۔ کچھ لوگ جمع ہو کر جناب ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر، تجھے پتا ہے ایک بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اقصیٰ سے پہلا، دوسرا، تیسرا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ تمہارے یار محمد عربی کا یہ دعویٰ ہے۔ کہا سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں، وہ تو اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ شاید ابو بکر اب اس واقعے کا انکار کر دے گا۔ کہا اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں یقین نہ کرتا، اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو واقعہ اسی طرح ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر نے کہا، او صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلا کیتا اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلا کیتا، بولو اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلا کیتا اقرار۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر کسی اور کے متعلق تم مجھے کہتے میں اقرار نہ کرتا، اگر آمینہ کے لال نے کہا ہے تو اس واقعے کی میں تصدیق کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان بھی بڑا باکمال ہے، بڑا باکمال ہے کہ آپ یمن کے سفر پر تھے، یمن کے سفر پر تھے، ایک بزرگ نے آپ کو دیکھا، بوڑھا شخص ہے، آپ
جناب ابو بکر صدیق کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا میرا گمان ہے کہ تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سنیے گا، جناب ابو بکر کا مقام بھی آپ کو پتہ چلے گا اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا مقام بھی پتہ چلے گا۔ اللہ نے اس نبی کو کیسی کیسی شان عطا فرمائی۔ جناب ابو بکر صدیق یمن کے سفر پر ہیں، یمن پہنچے ہیں، بوڑھے شخص نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر اوپر سے نیچے دیکھتا ہے اور کہا مجھے لگتا ہے کہ تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو۔ کہا ہاں میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا تم مجھے لگتا ہے تم قریش سے ہو۔ کہا ہاں میں قریش سے ہوں۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ تم قبیلہ تیم کے رہنے والے ہو۔ بھائی سبحان اللہ کی آواز آئے ذرا۔ کہا ہاں میں قبیلہ تیم کا رہنے والا ہوں، مگر تم یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر آگے اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ، یہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پیٹ پر ایک نشان بھی موجود ہے، تم مجھے دکھاؤ، میں وہ نشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، اس سے آگے اب بات نہ چلے گی جب تک تم اس راز کو کھول نہیں دیتے۔ آخر مسئلہ کیا ہے تم مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم مکہ میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، حرم مکہ کے اندر ایک نبی تشریف لانے والا ہے اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو مہمات کو سر کرنے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو سفید رنگ کا نحیف کمزور شخص ہوگا، اور میرا ایمان ہے وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر تو ہی ہے۔ ابو بکر وہ تو ہی ہے جو اس نبی کی مدد بھی کرے گا، اس پر ایمان بھی لائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی کہا کہ تیرے پیٹ پر میرے علم کے مطابق تیری ناف سے اونچے ناف سے اوپر ایک تل ہے، اس علامت کو میں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں، اس علامت کو میں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے دوسری نشانی یہ بتائی، کہنے لگا اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی، میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو میری ناف کے اوپر سیاہ رنگ کا ایک تل موجود تھا، سیاہ رنگ کا ایک تل موجود تھا۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ راہ ہدایت سے نہ ہٹنا، جب وہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے اس نبی پر ایمان بھی لانا، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھ لینا۔ اس نبی پر ایمان بھی لانا، اس نبی کا تم کلمہ بھی پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے مجھے کچھ اشعار سنائے جس کے اندر امام الانبیاء کی شان و عظمت کا بیان موجود تھا۔ یہ اشعار سن کر میں آیا، میں کعبۃ اللہ شریف حرم مکہ واپس آیا۔ حرم مکہ جو میں واپس آیا تو میرے کچھ دوست واقف سرداران قریش جو تھے وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، جس کے اندر عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری وغیرہ ملے، اور وہ آ کر کہنے لگے تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ ہے ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اب یہ سارا واقعہ وہاں سنائے تھے، یہ سارا واقعہ وہاں سنائے تھے۔ کہا تمہیں پتہ ہے ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اگر تم نہ ہوتے، یعنی تم سے ہماری دوستی نہ ہوتی تو ہم اس واقعے کو خود دیکھ لیتے، لیکن ہم نے انتظار کیا کہ تم آ جاؤ اور پھر جو تم کہو تمہاری رائے کے مطابق ہم معاملہ آگے بڑھائیں۔ ابو طالب یہ آپ نے سنا تو کہا تم چلے جاؤ، میں اس واقعے کو دیکھتا ہوں۔ لہٰذا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے آئے، پتہ چلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں حضور موجود ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے، کہا
اے محمد میں نے کیا سنا کہ تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنتے ہی ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ رب العزت نے مجھے نبی مبعوث فرما دیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تو ایک غیر معمولی دعویٰ ہے، یہ تو ایک غیر معمولی دعویٰ ہے، میں اس کی تصدیق کیسے کروں؟ کوئی بات تو آپ بتائیں، کوئی اس کی دلیل تو دیں۔ کہا ابو بکر میں دلیل دوں؟ تجھے پتہ نہیں ہے یمن کے اندر وہ جو تجھے بوڑھا ملا تھا؟ اور ایسے نہیں کہو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تم مجھ سے پوچھتے ہو اور وہ جو تمہیں یمن کے اندر بوڑھا ملا تھا؟ کہا میں تو بہت سے بوڑھوں سے مل کر آیا ہوں، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے میری شان کے اندر قصیدے بھی سنائے تھے، جس نے تجھے میری شان کے اندر قصیدے بھی سنائے تھے، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ سنا تو فوراً ہی نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں او صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، او جس سب تو پہلا کیتا اقرار، تا جس سب تو پہلا کیتا اقرار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اسے جناب ابو بکر کی ذات کہتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے۔ اور میرے بھائیوں ہم اپنی قسمت پر رشک کیوں نہ کریں؟ کتنی پیاری یہ بات موجود ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق جب پیدا ہوئے اللہ پاک نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا مجھے کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں صرف اسی کو داخل کروں گا جس کے دل کے اندر ابو بکر کا پیار ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ او صحابہ سے پیار کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اور خاص طور پر میرے صدیق سے پیار کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جنت عدن سے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم تجھ میں اسی کو داخل کروں گا جس کے دل کے اندر پیارے ابو بکر کا پیار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں جناب ابو بکر صدیق سے، جب سب بولیں جناب ابو بکر صدیق سے انشاءاللہ اپنا بیڑا، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ اوہ کیا بات ہے! جناب ابو بکر صدیق خود بھی صحابی، کہو نا سبحان اللہ۔ دیکھو دیکھو پوری کائنات کے اندر یہ مقام رب نے عطا فرمایا ہے تو جناب ابو بکر کو عطا فرمایا ہے۔ بھائی کہو نا سبحان اللہ۔ آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، اور آپ کے والدین کو بھی رب نے صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، لاؤ میرے سامنے کوئی ایسی ہستی جن کے والدین بھی صحابی ہو، وہ خود بھی صحابی ہو، اس کا بیٹا بھی صحابی ہو، اس کے پوتے بھی صحابی ہو، پوری کائنات کے اندر رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے تو پیارے ابو بکر کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ محترم سامعین کرام، ابھی تو بات میں نے شروع کی تھی، ہاں یقین مانیے ابھی بات میں نے شروع کی تھی، بہت کچھ بیان کرنا تھا، لیکن ایسا ایمان جناب ابو بکر صدیق کا ہے کہ آپ کے ایمان پر ہی ہمارا جمعہ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ ایسا آپ کی جناب والا خدمات کی بات کی جائے، آپ کی خدمات کی بات کی جائے، آپ کی محبت رسول کی بات کی جائے،
آپ کے عشق رسول کا ذکر کیا جائے، آپ کی سخاوت کا ذکر کیا جائے، آپ کی اہل بیت سے محبت کا ذکر کیا جائے، واقعات بھرے پڑے ہیں اور کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ کے ایمان سے ہی منطبق یہ بات ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھا نا تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے؟ 40,000 دینار سارے لائے اور مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیے۔ 40,000 دینار۔ ابو بکر کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتا، کہا میرے لیے حضور جو ہیں اور میرے لیے میرے آقا جو ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور چیز کی۔ جناب ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ میری دوسری خواہش ہے، بیٹی میری ہو، نکاح میں آپ کے ہو، میں آپ دونوں کو دیکھتا چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ میری تیسری خواہش ہے، مال میرا ہو، قدم آپ کے ہو، میں آپ کے قدموں پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اب دیکھو یہ 3 باتیں یا ایک بات ہے؟ میں نے کہا تینوں میں محور جو ہے مصطفیٰ کی ذات ہے، یعنی جناب ابو بکر صدیق پہلی بات میں بھی مصطفیٰ کو پیش نظر رکھ رہے ہیں، دوسری بات میں بھی مصطفیٰ کو پیش نظر، تیسری بات میں بھی مصطفیٰ کو پیش نظر۔ 40,000 آپ کے پاس دینار تھے اور جیسے ہی کلمہ پڑا ہے سب کے سب مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیے۔ اور کیا شان ہے جناب ابو بکر صدیق کی۔ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ کیا میرے آقا نے فرمایا کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ، اور کیا جانے ابو بکر کیا ہے؟ نبیوں کے سردار امام الانبیاء نے فرمایا تھا، او لوگوں، جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان تھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا اتنے اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن خالق کائنات ادا فرمائے۔ یہ شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرمایا جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان تھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کے احسانوں کا بدلہ خالق کائنات قیامت والے دن ادا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جناب ابو بکر صدیق کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔